بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو انسانوں میں اگر پیدا فرمایا تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ اسی حوالے سے آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 20، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر لیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورت ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی ہے کہ کفار مکہ نبی علیہ السلام پر اعتراض اٹھاتے تھے، جس طرح کہ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے کہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر سورہ فصلت کی 43ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے وہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر دور میں جو بھی انبیاء اور رسول آئے وہ انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، تجارت کرتے تھے، اپنی حاجات کو پورا کرتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو تمام انبیاء کے ساتھ منسلک تھا۔ اور تمام کے تمام انبیاء انسان تھے، انسانی صفات سے متصف تھے،
اور مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے والے جو انبیاء اور رسول ہیں ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء کی 5ویں آیت مبارکہ میں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے جو پہلے انبیاء لے کر آئے۔ تو یہ دراصل ان کا اعتراض برائے اعتراض تھا، اور قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد کی 38ویں آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہم نے انہیں بھیجا تھا اور ان کے لیے ہم نے بیویاں اور ان کی اولاد بنائی۔ سورہ یوسف 109ویں آیت مبارکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ کہ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے وہ مرد تھے، ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی اور وہ بستیوں میں سے تھے۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو انسان ہونا چاہیے، لہذا یہ ان پر اعتراض نہیں اٹھ سکتا، ان پر طعن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اس طریقے پر، اللہ کی اس سنت پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی مخلوق میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسولوں کو چنا، اور انسانوں میں سے ہی بعض لوگ مالدار، بعض لوگ تنگ دست، بعض لوگ تندرست، بعض لوگ بیمار، بعض لوگ اللہ کے فرما بردار، بعض لوگ گنہگار باغی، بعض لوگ رسول اور بعض لوگ وہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا۔ تو دنیا دار الابتلاء، دار الاختبار، امتحان اور آزمائش کا گھر، اور مقصد یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جو اس ابتلاء پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اتصبرون کہ کیا تم صبر کرو گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کی سمجھ نہیں آئے گی وہ صبر نہیں کرے گا، جس کو سمجھ آ جائے گی وہ صبر کر لے گا۔ تو تنگ دست آدمی مال کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، بیمار صحت کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، کمزور طاقت کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، اور یہ ہر ایک کا امتحان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں پر فقر، تنگ دستی کی آزمائش سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی، وہاں پر مال کے فتنے سے بھی پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور پھر ایک اثر ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام کے تمام لوگوں کو مالدار پیدا کرتے، کوئی بھی فقیر نہ ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام کے تمام لوگ فقیر پیدا ہوتے، کوئی مالدار نہ ہوتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالداروں کو فقراء کے ذریعے اور فقراء کو مالداروں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اور یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے، لیکن ہوا کیا، مکہ والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا نبوت اور رسالت کی نعمت کی وجہ سے، اور یہ ان کا امتحان تھا۔ سورہ النساء 54ویں آیت مبارکہ ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ رب کائنات نے انہیں اپنے فضل و کرم سے کچھ عطا کیوں کیا۔ اور پھر سورہ زخرف کی 31ویں آیت مبارکہ ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہنے لگے کہ یہ قرآن جو ہے وہ کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو اصل چیز یہ ہے، پھر اس کا جواب بھی اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام کی 124ویں آیت مبارکہ میں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائیں۔ مکہ والوں کو یہ اعتراض تھا کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہم پر سب کیوں نہیں نبوت آئی؟ یہ ایک ایسی شخصیت جو یتیم پیدا ہوئی، بچپن قسم پرسی میں گزرا، تو ان کو نبوت مل گئی۔ یہ دراصل ایک آزمائش تھی اہل مکہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عمار، سیدنا بلال، سیدنا صہیب، سیدنا سلمان فارسی وغیرہ جو کہ نسبتاً کمزور لوگ تھے وہ اسلام لائے، تو ابو جہل، العاص اور الولید اور دیگر جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، تو کہنے لگے ہم ایمان لائیں اور ہم ان حقیر لوگوں جیسے ہو جائیں۔ اگر ایمان کے اندر خیر ہوتی تو یہ کمزور لوگ ایمان نہ لاتے۔ تو یہ دراصل آزمائش تھی ان ظالموں کی، اور یہ ان کی اکڑ، ان کا غرور اور ان کا تکبر، وہ ان کے کفر پر باقی رہنے کا سبب بن گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کمزور اور ضعیف لوگوں جیسے ہو جائیں۔ سورۃ الانعام کی 53ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، ہم نے اسی طریقے سے ان کو ایک دوسرے سے آزمایا تاکہ یہ کہہ سکیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا۔ تو یہ وہ غرور تھا، یہ وہ تکبر تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض اٹھاتے تھے کہ یہ انسان کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں۔ تو رب کائنات کی یہ بھی ایک سنت تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو لوگوں کا سلسلہ ایسا بنتا کہ انبیاء اور رسولوں کی مخالفت ہی کوئی نہ کرتا، لیکن اللہ نے اختیار دیا امتحان کی وجہ سے کہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اتصبرون، یہ اصل میں حکم ہے، بظاہر استفہام ہے لیکن اصل میں یہ حکم ہے۔ معنی یہ ہے کہ اسبرو، صبر کرو، جس طرح سورۃ المائدہ کی 91ویں آیت مبارکہ میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آ سکتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کا رب ایک ایک چیز کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کون شکر کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے، اور جو شکر اور صبر کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو کفر کے راستے پر چلے گا اور صبر نہیں کرے گا اس کا انجام خوفناک ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ یہ آیت مبارکہ دراصل فقراء مسلمان جو تھے ان کی ابتلاء کے طور پر اللہ نے نازل فرمائی، کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو کیا تم صبر کرو گے، یہ فقر، یہ شدت اور یہ تکلیفیں برداشت کرو گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6490، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو کسی بھی اعتبار سے اس سے اونچے درجے کا ہے تو اپنے سے کمزور کو دیکھ لے، اس کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اس لیے اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کیوں انسانوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور جو لوگ اس امتحان پر پورے اترے، دنیا آج ان کا نام لے کر اپنے ایمان کو تازہ کرتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جو اس امتحان میں ناکام ہو گئے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں قیامت تک، اور مرنے کے بعد بھی ذلت ان کا مقدر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معزز خواتین و حضرات ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ ہم آج ابھی اور اسی وقت اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔